اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس آصف محمود کے کم عمر بیٹے نے شاہراہ دستور پر گاڑی کی ٹکر مار کر سکوٹی سوار دو لڑکیوں کی جان لے لی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ طاقتور جج کے بیٹے کو سزا ملتی ہے یا وہ لواحقین پر دباؤ ڈال کر ڈیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ خیال رہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں شاہراہ دستور پر پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کے قریب 2 دسمبر کی رات تقریباً 1 بجے سنیپ چیٹ بناتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج محمد آصف کے کم عمر بیٹے کی گاڑی کی ٹکر سے سکوٹی پر سوار دو لڑکیوں کی موت واقع ہو گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق V8 لینڈ کروزر گاڑی جج محمد آصف کا 16 سالہ بیٹا ابوذر چلا رہا تھا، جس نے پارکنگ ایریا سے گاڑی نکالتے ہوئے تیز رفتاری اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے PNCA میں کام کرنے والی دو لڑکیوں کی سکوٹی کو ٹکر مار دی۔ عینی شاہدین کے مطابق گاڑی اتنی تیز رفتار تھی کہ اس کی ٹکر سے سکوٹی کئی گز دور جا گری اور گاڑی کی ٹکر سے دونوں لڑکیاں موقع پر ہی دم توڑ گئیں، جبکہ ٹکر کے بعد ملزم گاڑی سمیت موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس حکام کے مطابق حادثے میں جاں بحق ہونے والی ایک لڑکی PNCA میں کورس کر رہی تھی، جبکہ دوسری وہاں ملازم تھی۔ دونوں رات ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد گھر واپس جا رہی تھی۔ اس حوالے سے سب انسپیکٹر محمد اصغر کی مدیت میں درج کی گئی FIR میں کہا گیا ہے کہ پولیس نے رجسٹریشن نمبر کی مدد سے گاڑی کا سراغ لگایا اور بعد ازاں ایک نجی اسپتال پہنچے جہاں ملزم کو طبی امداد کے لیے لایا گیا تھا۔ بعد ازاں اسے حراست میں لیا گیا۔ اس کے طبی اور فرانزک نمونے لیے گئے، جبکہ گاڑی کو بھی جانچ کے لیے تحویل میں لے لیا گیا، جس کے بعد ملزم کو اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے ملزم ابوذر کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ درج FIR کے مطابق پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے ہیں، جبکہ عینی شاہدین کے بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ وہاں موجود ویڈیو اور CCTV فوٹیج بھی حاصل کر لی گئی ہے۔ تفتیشی ٹیم کا کہنا ہے کہ حادثے کے وقت گاڑی کی رفتار معمول سے کہیں زیادہ تھی اور ڈرائیور پارکنگ میں گاڑی چلاتے ہوئے حفاظتی اصولوں کی پابندی نہیں کر رہا تھا۔ پولیس نے موقع سے گاڑی قبضے میں لے کر اسے فرانزک معائنے کے لیے بھجوا دیا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعات 322، 279 اور 427 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہیں اور فرانزک رپورٹ، موقع کی ویڈیوز اور دیگر شواہد کی بنیاد پر مقدمہ آگے بڑھایا جائے گا تاکہ واقعے کو مکمل طور پر واضح کیا جا سکے اور قانونی کارروائی مکمل کی جا سکے۔ تفتیشی ٹیم کے مطابق کم عمر ڈرائیور ابوذر کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں تھا، جبکہ اس نے گرفتاری سے قبل اپنا موبائل فون بھی کہیں پھینک دیا ہے۔ تاہم ملزم نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد ٹریفک پولیس کے سربراہ SSP حمزہ ہمایوں نے تصدیق کی ہے کہ اس حادثے کے متعلق ٹریفک پولیس نے جو رپورٹ بنائی، اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ملزم کم عمر تھا اور اس کا ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنا ہوا تھا۔ SSP حمزہ ہمایوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ حادثے میں ہلاک ہونے والی لڑکیوں کے پاس بھی ڈرائیونگ لائسنس موجود نہیں تھا۔ حمزہ ہمایوں کے مطابق قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جرم کا ارتکاب کرنے والا کتنا با اثر ہے یا کسی با اثر شخصیت کا قریبی عزیز ہے۔ تاہم یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پولیس شواہد کی بنیاد پر جج کے بیٹے کو ملزم ثابت کرنے میں کامیاب رہتی ہے تو مقدمہ ثابت ہونے پر 18 برس سے کم عمر ملزم کو کیا سزا ہو سکتی ہے۔ قانونی ماہرین کے مطابق اسلام آباد ٹریفک حادثے سے متعلق درج ہونے والے مقدمے میں ملزم پر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 322 بھی لگائی گئی ہے، جو کم عمر بچے کی گاڑی چلانے سے متعلق ہے۔ تعزیرات پاکستان کی یہ دفعہ ناقابل ضمانت ہے اور جرم ثابت ہونے پر اس کی سزا 10 سال قید ہے۔ دوسری جانب مبصرین کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات میں شفافیت اور قانون کی بالادستی نہایت اہم ہوتی ہے۔ چونکہ معاملہ ایک ہائی پروفائل خاندان سے جڑا ہے، اس لیے تحقیقات کا آزادانہ اور غیر جانبدارانہ ہونا ضروری ہے تاکہ عوام کا عدالتی نظام پر اعتماد برقرار رہے، کیونکہ ماضی میں طاقتور حلقوں کے بچوں سے متعلق کئی کیسز میں دباؤ یا سمجھوتوں کی الزامات سامنے آتے رہے ہیں۔ اس لیے اس واقعے میں بھی ریاست کو ثابت کرنا ہوگا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ تاہم کچھ مبصرین کے مطابق تمام تفصیلات سامنے آنے تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچا جانا چاہیے اور متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ وہ تحقیقات مکمل ہونے دیں تاکہ فیصلہ انصاف اور شواہد کی بنیاد پر ہو۔ اب سب کی نظریں جمی ہیں کہ آیا یہ مقدمہ واقعی قانون کی اصل روح کے مطابق آگے بڑھے گا یا یہاں بھی عدلیہ آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ کر غریب لواحقین کو کسی سمجھوتے پر مجبور کر دے گی۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।